بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج جو ورڈز ہم اکانومسٹ میگزین میں سے کر رہے ہیں، میگزین کی ڈیٹ ہے 27 اگست ٹو 2 سپٹمبر 2022، اور جو ورڈز ہیں وہ تمام ایک ہی آرٹیکل میں سے لیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہم نے ویڈیو کی ہے اس میں ڈفرینٹ آرٹیکلز میں سے ہم نے اکانومسٹ میگزین میں سے ورڈز لیے تھے۔ اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ایک اور ریکویسٹ یہ ہے کہ کائنڈلی ویڈیوز کو آن لائن دیکھا کریں تاکہ ہمیں بھی فائدہ ہو اس سے۔ ایک ویڈیو کو بنانے میں ایک سبسٹینشیل اماؤنٹ آف ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے، ریسرچ ہوتی ہے، اور ہم آپ کے لیے کوالٹی کانٹینٹ لے کر آتے ہیں، تو اگر ریونیو نہیں جنریٹ ہوگا تو بہت مشکل ہو جائے گا ٹو کنٹینیو میکنگ دا کانٹینٹ۔ تو کائنڈلی ویڈیوز کو آن لائن دیکھا کریں انسٹیڈ آف ڈاؤن لوڈنگ دیم، اور چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے کامنٹس میں اپنی سجیشنز، اپنا پازیٹیو فیڈ بیک بھی شیئر کیا کریں۔ آج جو ہم ورڈز سیکھ رہے ہیں بیسیکلی وہ 6 ورڈز ہیں، لیکن ہم ان ورڈز کے ساتھ ساتھ ان کے سینونیمز بھی سیکھیں گے، تو آپ کو مزید ویکیبلری 6 ورڈز کے علاوہ جو اکانومسٹ میگزین میں سے ہیں اس کے علاوہ بھی اور ویکیبلری سیکھنے کا موقع ملے گا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ان ورڈز کی طرف جو ہم آج کی ویڈیو میں سیکھیں گے۔ پہلا ورڈ ہے فال آؤٹ۔ ایک تو فال آؤٹ ہوتا ہے گرنے والا، جیسے بال گرنے کے لیے کہتے ہیں نا ہیئر فال آؤٹ۔ یہ جو فال آؤٹ ہم یہاں پہ آج جو اکانومسٹ میگزین میں یوز ہوا ہے وہ کسی اور میننگ میں یوز ہوا ہے۔ ہوتے دونوں ہی فریزل ورب ہے، بال گرنے کے لیے یا دانت گرنے کے لیے جیسے اگر استعمال ہو تو وہ بھی فال آؤٹ فریزل ورب ہی ہے، لیکن فال آؤٹ فریزل ورب کے 2 میننگز ہیں۔ جو دوسرا میننگ ہے وہ اس کا یہ ہے ہیو این آرگیومنٹ، کسی کے ساتھ آرگیومنٹ ہونا، جھگڑا ہونا، ڈس اگریمنٹ ہونا، اختلاف ہونا۔ ہم اس کو اس سینٹینس کے تھرو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیج نمبر 43 ہے اکانومسٹ میگزین کا، اور آرٹیکل جس کا نام ہے عمران آن دی بیک فٹ، اور یہ پاکستانی پالیٹکس سے ریلیٹڈ ہے۔ It looked for a brief period earlier this year as though Imran Khan, Pakistan's former prime minister, was history, ousted in a vote of no confidence in April. After falling out with the country's powerful army, Mr. Khan took rebel rousing in the streets. اس سینٹینس کا مطلب یہ ہے کہ اس سال کے شروع میں کچھ عرصے کے لیے ایسا لگ رہا تھا، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ایک مختصر ٹائم کے لیے گویا پاکستان کے جو پہلے وزیر اعظم تھے یعنی کہ عمران خان، وہ تاریخ بن چکے ہیں، وہ تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں، یعنی کہ اب ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، اس طرح کا لگ رہا تھا۔ اس کے بعد اگلی لائن کا جس کے اندر یہ ورڈ یوز ہوا ہے فالنگ آؤٹ کا، اس کا مطلب ہے کہ ملک کی طاقتور فوج کے ساتھ جھگڑے یا اختلاف کے بعد اپریل میں عدم اعتماد کے ووٹ میں معزول مسٹر عمران خان نے سڑکوں پر ہنگامہ آرائی کی۔ تو یہ اس سینٹینس کا میننگ ہے، یہاں پر جھگڑا یا اختلاف کے میننگ میں فال آؤٹ کا ورڈ استعمال ہوا ہے۔ سینونیمز اس کے ہوتے ہیں کوارل یا پھر ہیو اے رو۔ ہیو اے رو کا مطلب بھی فال آؤٹ یا آرگیومنٹ یا اختلاف ہوتا ہے، اختلاف یا پھر جھگڑ پڑنا، یہ اس کو اردو میں کہتے ہیں۔ اگلا ورڈ ہے اکانومسٹ میگزین میں سے جو ہم نے لیا ہے وہ ہے ریبل راؤزنگ۔ ریبل راؤزنگ ورب ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے عوام کے جو سینٹیمنٹس ہیں ان کو ایموشنل کر کے ابھارنا۔ ریبل بیسیکلی کہتے ہیں ایک موب کو یا ایک کراؤڈ کو، اور ریبل کا ایک اور میننگ یہ ہوتا ہے کہ جب بٹر فلائز کا ایک گروپ ایک جگہ سے دوسری جگہ مائیگریٹ کرتا ہے، بٹر فلائز بھی مائیگریٹ کرتی ہیں، جیسے اگر کسی علاقے میں بہت زیادہ سردی ہونی ہو تو پھر وہ کسی ماڈریٹ موسم والے علاقے کی طرف مائیگریٹ کر جاتی ہیں، تو وہ ایک گروپ کے اندر مائیگریٹ کرتی ہیں۔ تو جب ایک گروپ بٹر فلائز کا مائیگریٹ کرتا ہے اس کو ریبل کہتے ہیں، ایک گروپ آف بٹر فلائز۔ ریئرلی یوز ہوتا ہے، لیکن یہاں پر آپ اسی کو ریلیٹ کر کے اس کا دوسرا میننگ سمجھ سکتے ہیں which is mob، اور راؤز کا مطلب ہوتا ہے ویک اپ، جاگنا۔ تو ریبل راؤزنگ کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ یعنی کہ کسی کراؤڈ کو جگانا، اور وہ کیسے؟ تھرو emotionalism، by emotionalism، to stir up public sentiment by emotionalism۔ سینٹینس وہی ہے ousted in a vote of no confidence in April after falling out with the country's powerful army, Mr. Khan took rebel rousing in the street۔ کہ
ملک کی طاقتور فوج کے ساتھ جھگڑے کے بعد اپریل میں عدم اعتماد ووٹ میں معزول ہونے والے مسٹر خان نے سڑکوں پر ہنگامہ آرائی کی. یہاں پر ریبل راؤزنگ کا جو میننگ کیا گیا ہے وہ ہنگامہ آرائی کے میننگ میں، اس سینٹینس کو پراپرلی اسٹرکچر کرنے کے لیے یہ میننگ کیا گیا ہے. اس کا سینونیم ہوگا ایجیٹیشن یا ایجیٹیٹنگ. اور یہاں پر ہم اس کو ریبل راؤزنگ کو اگر اس میننگ میں، اس کا اردو میں یہ والا میننگ کریں کہ عوام کے جذبات کو بھڑکانا یا پھر مشتعل کر دینا یا پھر بھڑک اٹھنا، تو اس میننگ میں بھی اس سینٹینس کو ٹرانسلیٹ کیا جا سکتا ہے. اور اردو میں اس کو عام اگر ہم ٹرانسلیٹ کریں تو شورش ہو سکتا ہے. تو یہ ہوپ فلی اب آپ کو دو ورڈز، ریبل راؤزنگ اور اس سے پہلے جو ہم نے ورڈ اسی سینٹینس میں سے تھا وہ تھا فال آؤٹ، تو ان کا استعمال آ گیا ہوگا. تو فالنگ آؤٹ کا بھی ایک نیا استعمال آج آپ کو پتہ چل گیا ہے. اور اس کے علاوہ جو دوسرا ورڈ ہے ریبل راؤزنگ، آپ کو ریبل کا بھی میننگ آ گیا ہے، راؤز کا بھی میننگ آ گیا ہے، اور ریبل راؤزنگ ورب ہے وہ بھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اس کا کیا میننگ ہے. ریبل راؤزنگ سے ہی ایک اور ورڈ نکلتا ہے ریبل راؤزر. ریبل راؤزنگ تھا ورب، ریبل راؤزر ناؤن ہے. ریبل راؤزر وہ شخص ہوگا جو کہ جس کی وجہ سے وہ پبلک کے جذبات بھڑک اٹھیں گے یا جو لوگوں کو مشتعل کرے گا یا لوگوں کے جذبات کو ابھارے گا. تو one that stirs up the masses of the people as to hatred or violence. سینونیم اس کا ہوگا ڈیماگوگ. اور وہ ڈیماگوگ وہ لیڈر ہوتا ہے جو پاپولر prejudices اینڈ فالس کلیمز اور پرومسز کے ذریعے پاور میں آنا چاہتا ہے. تو زیادہ تر جو ڈیماگوگ کا ورڈ ہے وہ پولیٹیکل کسی شخص کے لیے، پولیٹیکل پرسنالٹی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. اور اس کو جو اردو میں اس کے لیے ٹرمز استعمال ہوتی ہیں وہ ہے بازاری قائد یا پھر شورش انگیز مقرر یا پھر فتنہ انگیز خطیب. خطیب مینز خطاب کرنے والا یا بات کرنے والا، قائد مینز لیڈر. تیسرا ورڈ ہے ریگیلنگ. یہ ورب ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے انٹرٹین اور امیوز سم ون ود ٹاک. کسی کو باتوں میں الجھانا یا باتوں سے کسی کو امپریس کرنا یا باتیں کر کے کسی کو خوش کرنا. اب ہم اس کا سینٹینس دیکھتے ہیں. But he has been regaling his supporters with fantastical conspiracy theories, which seems to have worked. اس کا مطلب ہے یہاں پر کہ لیکن وہ اپنے حامیوں کو، فینٹاسٹیکل کو یہاں پہ ہم لاجواب کر سکتے ہیں. کانسپریسی کا مطلب ہوتا ہے سازشی، کانسپریسی تھیریز سازشی نظریات. which seems to have worked جو ایسا لگتا ہے کہ کام کر گیا ہے، لیکن وہ اپنے حامیوں کو کچھ فینٹاسٹیکل سازشی نظریات کے ساتھ اپنی باتوں میں الجھا رہے تھے یا اپنی باتوں سے خوش کر رہے تھے، اور لگتا یوں ہے کہ یہ ٹیکٹک کام کر گیا ہے. اس کے سینونیم ہوتے ہیں انٹرٹین، امیوز، ڈائیورٹ، ڈیلائٹ، فیسینیٹ یا پھر کیپٹیویٹ. اور اردو میں اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ باتیں کر کے خوش کرنا یا باتوں سے خوش کرنا کسی کو. چوتھا ورڈ ہے سلیو. سلیو ورب بھی ہوتا ہے جس کا فرسٹ فارم سلے، سیکنڈ سلیو اور پھر سلین. لیکن یہ جو سلیو ہے یہ ناؤن ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے a large number of something یا پھر کسی چیز کی considerable amount. یہاں پہ یہ کس طرح سے استعمال ہوا ہے دیکھ لیتے ہیں. The rallies have allowed him to stage a remarkable comeback, winning a slew of important by-elections, including in Punjab, Pakistan's most populous province, and eclipsing Shehbaz Sharif, his successor as Prime Minister, in popularity. اس کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ جو انہوں نے ریلیاں کی، یعنی کہ عمران خان نے جو ریلیاں کی، اس کی وجہ سے انہیں ایک شاندار کم بیک کرنے کا موقع ملا، اور اسی وجہ سے کئی اہم انتخابات میں ان کو کامیابی بھی ملی. الیکشنز جو بائی الیکشنز ہوئے جس میں پنجاب شامل ہے جو کہ پاکستان کا سب سے آبادی والا صوبہ ہے، اور ان کی مقبولیت میں ان کے جو سکسیسر تھے یا ان کے جانشین تھے جو کہ شہباز شریف جو کہ اب پرائم منسٹر ہیں، ان کو گرہن لگ گیا. سینونیم اس کا ہوگا abundance. تو with a slew of important by elections یعنی کہ large number of یا considerable amount of، کافی زیادہ ان کو سکسیس ملی، یہ کہنے کا یہاں پہ یہ مطلب ہے، بڑی مقدار میں اس کو کہیں گے اردو میں. اگلا ورڈ ہے ہمارے پاس eclipsing. ایک تو ایکلپس ہوتا ہے سولر ایکلپس، اور یہ جو ایکلپسنگ ہے یہ ورب ہے ایکلپس. ایکلپس جب ایز اے ورب استعمال ہوگا
تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ ڈپرائز سم ون اور سم تھنگ آف سگنیفیکینس اور پاور. آپ کسی بھی گرہن کو اگر سامنے اپنے امیجنیشن میں لے کر آئیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز دوسرے کا راستہ بلاک کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی روشنی کم ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس کی امپورٹنس یا پھر وہ دوسروں کو نظر آنا بند ہو جاتا ہے. جیسے اگر ہم کہیں کہ جوپیٹر از ایکلپسڈ بائی مون، تو اس میں چاند نے جوپیٹر کو بلاک کر دیا ہے، تو چاند جو ہے وہ اپنی امپورٹنس دکھا رہا ہے، اور جو جوپیٹر ہے اس کی امپورٹنس کم ہو گئی ہے، وہ نظر آنا بند ہو گیا ہے، وہ بیک گراؤنڈ میں چلا گیا. تو اسی طرح سے جب ایکلپس ایز اے ورب استعمال ہوگا تو وہاں پر یہ وہ میننگ کنوے کرے گا جب کسی کو کوئی ایک کسی دوسرے کو یا کوئی چیز کسی اور چیز کی امپورٹنس کو کم کر دے، سگنیفیکینس کو کم کر دے، اور وہ دوسروں کو نظر آنی یا پرومیننٹ رہنا بند ہو جائے وہ. یا پھر ٹو ریڈیوس امپورٹنس اور ریپیوٹ، اس کو ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں. ہم اس کا دیکھتے ہیں سینٹینس. وہی والا سینٹینس ہے جس کا ابھی ہم نے پہلے دیکھا تھا، اور اس میں ہم نے جو ورڈ دیکھا تھا اس وقت وہ تھا سلیو، اور یہاں پہ ہم اس کو ایکلپس کو سمجھ رہے ہیں. اینڈ ایکلپسنگ شہباز شریف ہز سکسیسر ایز پرائم منسٹر ان پاپولیرٹی، یعنی کہ جو عمران خان نے ریلیز کی ان کی وجہ سے ان کو کافی مقدار میں، بڑی مقدار میں بائی الیکشنز میں کامیابی حاصل ہوئی. اینڈ ایکلپسنگ شہباز شریف ہز سکسیسر ایز پرائم منسٹر ان پاپولیرٹی، اور اس سے ان کو یہ بھی فائدہ ہوا کہ شہباز شریف کی جو کہ اب موجودہ پرائم منسٹر ہیں ان کی پاپولیرٹی کو گرہن لگ گیا، یعنی کہ ان کی پاپولیرٹی کم ہو گئی. بیٹنگ، بیٹرنگ، ایکسیڈنگ، ایکسیلنگ، آؤٹ کلاسنگ، آؤٹ ڈسٹینسنگ، آؤٹ ڈوئنگ، یہ تمام ایکلپسنگ کے سینونیمز ہیں. تاریک ہونا، کسی کی حیثیت کو اپنے آگے ماند کر دینا، زیادہ نمایاں نظر آنا یا پھر زیادہ اہم نظر آنا، یہ تمام ایکلپس کے میننگ ہیں جب ایکلپس ایز اے ورب استعمال ہوگا. جب ایکلپس ایز اے ناؤن تو پھر اس کے لیے صرف گرہن کا ہی ورڈ استعمال ہوتا ہے، اور ہم اس کو بورو کر کے یہاں پہ ٹرانسلیشن میں بھی اسی طرح سے استعمال کریں کہ گرہن لگ گیا. اگلا ورڈ جو کہ لاسٹ ورڈ ہے وہ ہے اسپوکڈ. اسپوک اگر آپ اپنے موبائل کے کی پیڈ پر ٹائپ کریں اسپوکی، SPOOKY، تو آپ کو آگے کون سی ایموجز بنی ہوئی نظر آتی ہیں؟ وہ آپ کو کوئی گھوسٹ کی نظر آئے گی یا ہیلووین سے ریلیٹڈ کوئی نظر آئے گی. تو جو اسپوک ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے، یہ ایڈجیکٹو ہے، اور اس کا مطلب ہوگا اسپوکڈ کا فلڈ ود فیئر اور ڈریڈ، خوف زدہ کی میننگ میں یہ استعمال ہوگا. آپ چاہیں تو ابھی کامنٹ سیکشن اوپن کر کے اپنے موبائل سے ٹائپ کر کے دیکھیں وہ ایموجیز کون سی آ رہی ہیں، آپ کے موبائل میں کون کون سی ایموجیز شو ہوتی ہیں اسپوکی کا ورڈ لکھنے سے. تو یہاں پر اس کا سینٹینس اس طرح سے بنایا گیا ہے: That success may now cost him. Mr. Sharif's government, seemingly spooked by Imran Khan's resurgence, appears intent on halting it by any means necessary. یعنی کہ عمران خان کو جو سکسیس حاصل ہوئی ہے وہ انہیں کو اب مہنگی پڑ گئی ہے، اور جو شہباز شریف کی گورنمنٹ ہے وہ عمران خان کے پیچھے پڑ گئی ہے کیونکہ وہ ان سے خوف زدہ ہے. جیسے کہ اگر ہم اس کو بامحاورہ ٹرانسلیٹ کریں تو اس کا یہ مطلب بنے گا کہ یہ کامیابی اب انہیں مہنگی پڑ سکتی ہے. مسٹر شریف کی گورنمنٹ ظاہری طور پر مسٹر عمران خان کی بحالی سے خوفزدہ ہے، اور وہ کسی بھی طریقے سے انہیں روکنے کا ارادہ رکھتی ہے. سینونیم اس کے ہوں گے فرائٹنڈ، ہارریفائڈ، ہارر، اسٹرک، ہسٹریکل، اسکیئرڈ، اسکیری، شاکڈ یا پھر ٹیریفائڈ، اور اردو میں اس کو خوفزدہ ہی کہیں گے. تو یہ کچھ ورڈز تھے، بیسیکلی 6 ورڈز، اور جو کچھ ان کے سینونیمز تھے. ان میں سے آپ کو ابھی کتنے یاد ہیں وہ آپ کامنٹس میں لکھیے، اور ہوپ فلی آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہوگا. تھینک یو فار واچنگ.